الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرہ قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین کرام، قرآن پاک ایک ایسی مبارک کتاب ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ بہت سی احادیث مبارکہ میں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیازبو جیسی ہے، جس کی خوشبو عمدہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تمبٹ کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہے۔ بروایت صحیح البخاری۔ قرآن مجید کو پڑھنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، یعنی اٹک کر پڑھتا ہے، اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سیکھنا اور سکھانا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ چبوترے پر موجود تھے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہنوں والی اونٹنیاں لائے؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم میں سے کوئی شخص صبح مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی دو آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیات اس کے لیے 4 سے بہتر ہیں، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹنیوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 صاحبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سیدھ میں اڑتے پرندوں کی 2 ڈاریں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے فرمایا کہ باطل پرستوں سے ساحر جادوگر مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا
جو اس پر عمل کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دی جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے صاحبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، یا جیسے وہ ایک سیر میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ بحوالہ صحیح البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی آواز ہو، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ عبد الرحمن نے کہا، میں خود ابو مسعود رضی اللہ عنہ کو ملا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ روایت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ان 2 آخری آیات کو ہر روز پڑھا جائے تو ہر چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے اور یہ آیات پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔